الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. میرے بھائیوں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کا دوسرا رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں شیخ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر 3 چیزوں کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا فرض قرار دیا ہے. یہ فرض ہے، اللہ ہی کے فرض کرنے سے فرض ہوتا ہے. تو شیخ نے فرمایا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم 3 هذه المسائل والعمل بہن. اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان 3 مسائل کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا فرض ہے، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمیں رزق دیا ہے اور اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری جانب اپنے رسول بھیجے ہیں. جو ان رسولوں کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا اور جو ان رسولوں کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا. ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس پر بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے، اور اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہمل اور بیکار نہیں چھوڑا ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے رسول بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے رسول بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے رسول اس لیے بھیجے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ نہیں حاصل کر سکتے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اور اللہ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان رسولوں کو واسطہ بنایا ہے. ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ ہی ہمارا سچا معبود ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا منعم و محسن اور رزاق ہے. لیکن ہم اس کی عبادت کیسے کریں یہ ہمیں رسولوں کے بتانے سے معلوم ہوگا، کیونکہ ہمیں براہ راست اللہ تعالی سے سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا اور اس کے پیغامات کو حاصل کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم ان سے جس سے چاہیں اور جس کی بات سن کر کے اس کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے لگیں، یا ہمارے باپ دادا نے جو کیا ان کی تقلید میں ہم جو چاہیں کرتے چلے جائیں، یا جس طرح سے رسم و رواج بنا ہوا ہے یا کسی بھی شخص کے کہنے سے ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. عبادات موقوف ہیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر. عبادات کو توقیفی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت اسی وقت درست مانی جائے گی، اسی وقت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جب وہ رسولوں کے بتانے کے مطابق ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو. چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری اس دنیا میں کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے ڈرانے والے اور انہیں جگانے والے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے آئے نہ ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اس طرح سے اپنی حجت کو
تمام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ تعالیٰ جس طرح پسند کرتا ہے اس کے مطابق لوگ اللہ کی عبادت کریں، تو اپنی پسند اور اپنی مرضی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات 163، 164 اور 165 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے وحی کی ہے نوح علیہ السلام کی طرف جو کہ پہلے رسول ہوئے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کی طرف، اور جس طرح سے ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اسباط اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی تھی. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا، اور کتنے ہی ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور کتنے ہی رسول ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان تک نہیں کیا ہے. یعنی قرآن پاک میں تمام رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا ہے. بعض کا قصہ اللہ نے ذکر کیا اور بعض کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تھا، تاکہ ان رسولوں کے بعد انسانوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے اور اللہ کے خلاف ان کے پاس کوئی بہانہ اور حجت نہ رہ جائے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ یہ اللہ کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجے. ان رسولوں کا کام یہ کیا تھا؟ ان رسولوں کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتائیں، موت اور زندگی کا یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں. وہ رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں. اور ساتھ میں رسول یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں. ہم اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تبھی اللہ کے ہاں ہماری عبادت قبول ہوگی. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. تو جو بھی بدعات ہیں، جو بھی محدثات ہیں، جو اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے جس نام سے وہ ایجاد کی جائیں، وہ کوئی بھی شریعت میں اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رسول بن کے آئے، سب سے آخری رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے روکا، ہمیں کفر سے روکا، ہمیں معصیت سے روکا، ہمیں بدعات سے روکا. آپ نے ہمیں توحید کا حکم دیا، آپ نے ہمیں ایمان کا حکم دیا، آپ نے ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم دیا،
آپ نے ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے اللہ کا پیغام ہم کو پہنچا دیا اور اللہ کا رسالت کا حق آپ نے ادا کر دیا اور ہماری پوری طرح سے خیر خواہی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ آپ جب اس دنیا سے گئے تو ہم کو ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جہاں کہیں بھی اندھیرا نہیں ہے۔ اگر کوئی خود سے ہلاکت کو اپنے لیے اختیار نہ کرے تو اس کے لیے راستہ بالکل صاف ہے، واضح ہے، روشن ہے اور وہ راستے پر چل سکتا ہے اور تباہی اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کمی اور بیشی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے رسول بھیجے ہیں، جن میں سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا میں، آپ کی آمد کے بعد سارے لوگ آپ کی امت ہیں اور آپ ہی کی اطاعت میں نجات ہے اور آپ کی نافرمانی میں ہلاکت ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔